اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے، سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ پرائیویٹ چینل ہے، چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں، باقی رہیں، تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسے بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں پابندی سے ہر مہینے مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، حق سچ کے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آج بدھ کا دن ہے اور ایک دن پہلے ہی ہم جمعرات کو ہونے والے لائیو بیان کے ٹاپک کا اعلان کر دیتے ہیں اور آپ کو بھی خبردار کر دیتے ہیں۔ تو خیر، آنے والے کل یعنی جمعرات کی رات 9 بجے اسی چینل پر بہت پیارے عنوان پر بیان ہوگا، جی ہاں، کہ یہ نکاح ہے، یہ شادی ہے یا فیشن شو۔ نکاح کے نام پر جو فیشن ہو رہا ہے اور بیٹیاں جس طریقے سے فیشن شو اس پورے منڈپ کو بنا رہی ہے، اور جو بے حیائی ہو رہی ہے، اور مسلمانوں کی شادیوں کو دیکھ کر لگ ہی نہیں رہا، یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہاں لگن لگنے والا ہے کہ نکاح لگنے والا ہے۔ اور پھر ریسیپشن کے نام پر جو ننگا پن ہو رہا ہے، دولہا اور دلہن بے شرمی کی طرح دونوں اسٹیج پر کھڑے رہ رہے ہیں اور پورا گاؤں ان کے ساتھ فوٹو کھینچ رہا ہے۔ تو جو کچھ بھی بے حیائی ہو رہی ہے، ننگا پن ہو رہا ہے فیشن کے نام پر، ان تمام چیزوں کو کھل کر آئندہ کل رات میں 9 بجے بیان کیا جائے گا، اور اس کو ضرور سننا اور دوسروں کو بھی دیکھنے کی دعوت دینا، کیونکہ زندگی میں یہ بیان بہت کام آئے گا اگر سنبھل گئے، سدھر گئے تو۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر پڑوسی ملک پاکستان کے حالات کو لے کر آ رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے ہر دل عزیز لیڈر، سابق وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو جب گرفتار کیا گیا، تقریباً پاکستان جل اٹھا تھا۔ خیر، پھر انہیں ضمانت پر رہائی ملی اور پھر کورٹ نے حکومت کو پھٹکار بھی لگائی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ جس وقت عمران خان کی گرفتاری ہوئی اور جس طریقے سے پاکستان میں ان کے سمرتھکوں، حمایتیوں نے اور سپورٹرز نے جو پاکستان میں ہنگامہ کیا، اس وقت گاڑیوں میں توڑ پھوڑ، آگ لگائی گئی اور کافی کچھ ہوا، اسی کو لے کر یہ خبریں آ رہی ہے اب کہ عمران خان کی گرفتاری پر توڑ پھوڑ کرنے والوں کے تعلق سے حکومت کا رویہ سخت ہو چکا ہے۔ حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ فوجی تنصیبات پر حملے کرنے والوں پر آرمی اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمات چلائے جائیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے زیر صدارت کور کمانڈرز کی خصوصی کانفرنس میں اس بات کا، اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے کہ فوجی تنصیبات اور نجی املاک کے خلاف، گھناؤنے جرائم میں ملوث تخریب کاروں کے خلاف پاکستانی آرمی ایکٹ اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمات چلائے جائیں گے اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ ناظرین، مرحوم شہید صدام حسین کو لے کر ایک بڑا انکشاف، ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، سابق عراقی صدر، عراق کے ایکس پریزیڈنٹ کے وکیل خلیل الدیلمی نے یہ دعویٰ کیا، یہ انکشاف کیا کہ مرحوم صدام حسین نے مشروط
معافی کی امریکی پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا. یعنی امریکہ نے صدام حسین کو معافی کی درخواست کی تھی کہ بھئی اگر آپ مشروط طریقے سے جو بھی ہوگا اگر آپ معافی مانگتے ہو تو تمہیں بخش دیا جائے گا. لیکن صدام حسین بہادر سابق مرحوم شہید صدام حسین نے امریکہ کی پیشکش کو ٹھکرا دیا تھا. صدام حسین کو پھانسی دے ہوئے تقریباً 20 سال گزر چکے ہیں، مگر اب بھی ان کی گرفتاری اور مقدمے کے حوالے سے بہت کچھ پردہ راز میں ہیں. صدام حسین کی وکالت کرنے والی ٹیم کے سابق سربراہ ڈاکٹر خلیل الدلمی نے انکشاف کیا ہے کہ کس طرح امریکہ نے صدام حسین کو گرفتار کرنے کے اصرار کے باوجود کچھ شرائط پر انہیں عام معافی کی پیشکش کی تھی. خلیل الدلمی نے العربیہ پر سیاسی یادداشت کے پروگرام کے ایک حصے کے اندر وضاحت کی کہ امریکیوں نے صدام کے ساتھ بات چیت کی، تجویز پیش کی کہ وہ اپنی طرف سے کسی کو عراقی جمہوریہ کا نائب صدر مقرر کرنے کے لیے نامزد کریں، لیکن اس کے پاس بڑے اختیارات نہ ہوں. ایسا کرنے پر صدام حسین کو معافی کی پیشکش کی گئی تھی. انہوں نے یہ شرط بھی رکھی تھی کہ وہ فلجہ میں امریکی افواج کے خلاف لڑنا چھوڑ دے. انہوں نے صدام حسین کو رہائی کے بعد ملک چھوڑنے کے لیے کہا، لیکن صدام نے اس پیشکش کو ٹھکرا دیا. کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے جو کہ گپت روگ وشیشجঞ ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری. اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں. مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا. حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے. ابھی کانٹیکٹ. ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ترکی میں صدارتی انتخابات ہوئے ہیں، پریزیڈنٹ کے الیکشن ہوئے ہیں، لیکن پہلے مرحلے میں ایسا یوں سمجھیے کہ تقریباً پہلی مرتبہ یہ صدی میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ دوبارہ وہاں پر الیکشن کروانے پڑ رہے ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ترک کے الیکشن میں رجب طیب اردوغان 49% پر آ کر رک گئے، تھوڑا سا پیچھے رہ گئے. اور وہاں کے شرائط میں تھا کہ کم از کم جیتنے والے کو اگر 50% ووٹ حاصل ہو جاتے ہیں تو پھر دوبارہ الیکشن نہیں کیا جائے گا، مگر اب 28 تاریخ کو دوبارہ الیکشن ہونے والا ہے. خیر، طیب اردوغان یہ لوگوں کے دل و دماغ پر چھائے ہوئے ہیں، مگر وہاں کے الیکشن کو لے کر یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ ترک پارلیمانی الیکشن میں قصاب جمال پاشا کے پوتے کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. عثمانیہ دور کے مشہور گورنر احمد جمال پاشا کے پوتے کو پارلیمنٹ کے الیکشن میں شکست کا سامنا کرنا پڑا. انہوں نے گرین لیفٹ پارٹی کی جانب سے الیکشن میں حصہ لیا تھا. الیکشن جیتنے کی صورت میں انہیں سب سے قدیم رکن پارلیمنٹ کا اعزاز بھی ملنا تھا. وہ ایک صحافی ہے اور ایک مصنف ہے. حسن جمال کی سوانح عمر میں بتایا گیا کہ وہ عثمانی گورنر احمد جمال پاشا کے پوتے ہیں. احمد جمال پاشا کو ایک قصاب کے طور پر بیان کیا گیا تھا. اس کی وجہ ان سے منسوب قصے ہیں. انہوں نے پہلی جنگ کے عظیم کے آغاز میں دسیوں لبنانیوں اور شامیوں کو موت کی گھاٹ اتارا تھا. یہ قتل و غارت گری دمشق کے ایک اسکوائر میں کی گئی تھی، ایک چوک میں کی گئی تھی. 50 کی دہائی سے اس اسکوائر کو شہداء کا اسکوائر کہا جاتا ہے. تو خیر، قصاب جمال پاشا کو قصاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور یہ حسن جمال انہی کے پوتے ہیں جنہیں ترک پارلیمانی الیکشن میں، پارلیمانی انتخابات میں شکست کا منہ دیکھنا پڑا. ناظرین، اس وقت سوڈان سے بڑی افسوسناک خبر آ رہی. جی ہاں، سوڈان میں بھی حالات جو ہے وہ سدھرنے کا نام نہیں لے رہے. سوڈان کی راجدھانی میں گزشتہ کل فضائی حملے اتنے ہوئے کہ پورا علاقہ گولہ باری سے لرز اٹھا. منگل کی صبح سوڈان کی راجدھانی خرطوم فضائی حملوں اور گولہ باری میں اچانک شدت آنے سے لرز اٹھی. یہاں سوڈان کی فوج نے اپنے نیم فوجی حریفوں کو ہٹانے کی کوشش میں 1 ماہ سے زیادہ عرصے سے یہ فوجیں لڑ رہی ہے. عینی شاہدین نے بتایا کہ خرطوم کے جنوب میں فضائی حملوں اور جھڑپوں اور دھماکوں کی آوازیں گزشتہ کل رات بھر سنائی دی. رات بھر شدید گولہ باری ہوتی رہی. میں آپ کو بتاؤں کہ اب تک اس جنگ میں تقریباً 2 لاکھ لوگوں کو پڑوسی ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہونا پڑا، اور سوڈان کے اندر خود 70,000 سے زیادہ افراد بے گھر ہو چکے ہیں. نظر آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے، جس کا تعلق چین اور امریکہ دونوں سے ہے.
جی ہاں، میں آپ کو بتاؤں کہ چائنا کی ایک 70 ایئر اولڈ لیڈی 78 سالہ امریکی شہری کو جاسوسی کے الزام میں عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ چین کی ایک عدالت نے 78 سالہ امریکی شہری کو جاسوسی کے الزام میں عمر قید کی سزا سنائی۔ ہانگ کانگ کے مستقل رہائشی جان شنگ وان کو پیر کے روز جیل بھیج دیا گیا۔ جنوب مشرقی شہر کی عدالت نے ان کے خلاف لگائے گئے الزامات کی مزید تفصیلات نہیں بتائی۔ عدالت کی جانب سے جاری ہونے والی ایک نیوز ریلیز میں کہا گیا کہ ان کو 2 سال قبل چین کی کاؤنٹر انٹیلیجنس ایجنسی کے مقامی بیورو نے شہر سے گرفتار کیا تھا اور اب ان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سنتھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہیں کہ ایک استھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔